السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی مسلمان 25 دسمبر کو عیسائیوں کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور ان کے ساتھ شامل ہو کر کیک کاٹ رہا ہے، کیک کھا رہا ہے، ان کو تحفہ دے رہا ہے، ان سے تحفہ لے رہا ہے، یا ان کے ساتھ پارٹیز میں جا رہا ہے، ان کے ساتھ دعوتوں میں جا رہا ہے، تو اس کے 8 گناہ ہیں۔ پہلا گناہ یہ ہے، اگر کوئی مسلمان عیسائیوں کے ساتھ شامل ہو رہا ہے تو اس کا پہلا گناہ یہ ہے کہ یہ آدمی تسلیم کر رہا ہے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اگر یہ آدمی عیسائیوں کے ساتھ شامل ہو رہا ہے 25 دسمبر کو، تو یہ آدمی بھی اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ ہاں، جو تمہارا عقیدہ ہے میں بھی اسی بات کو مانتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور جو دوسرا گناہ ہے وہ یہ کہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ سولی پر لٹکا دیے گئے، حالانکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ قرآن والا عقیدہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لهم، کہ وہ نہ سولی پر لٹکائے گئے، نہ ان کی موت ہوئی، نہ ان کی وفات ہوئی، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی آدمی ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو دوسرا گناہ یہ کر رہا ہے کہ یہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ ہاں، تم یہ بولتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، ٹھیک ہے، میں بھی یہ بات مانتا ہوں، اگر کوئی آدمی شامل ہو رہا ہے۔ اور تیسرا گناہ یہ ہے کہ ہمارا یقین تو قرآن پر ہے، ابھی آدمی شامل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میں قرآن پر میرا یقین نہیں ہے، میں قرآن کو نہیں مانتا ہوں، بلکہ جو تم مانتے ہو اور تمہاری کتاب جو باتیں کہتی ہے میں بھی اس کو مانتا ہوں۔ یہ تیسرا گناہ ہے۔ اور چوتھا گناہ یہ ہے کہ معاذ اللہ عیسائی حضرات یہ کہتے ہیں کہ مریم جو ہے وہ اللہ کی بیوی ہے۔ تو جو مسلمان عیسائیوں کے ساتھ شامل ہو رہا ہے 25 دسمبر کو، تو وہ بھی معاذ اللہ اس بات کو مان رہا ہے کہ میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ مریم جو ہے وہ اللہ کی بیوی ہے، معاذ اللہ۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا بہتان اور کتنا بڑا الزام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ اور پانچواں گناہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرب قیامت حضرت امام مہدی آئیں گے، امام مہدی کے بعد دجال اور یاجوج ماجوج آئیں گے، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمانوں سے نازل ہوں گے اور دمشقی جامع مسجد کے اندر آئیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ بخاری اور مسلم کی صاف روایتیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اب ان کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا، ان کی وفات ہو گئی، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی آدمی مسلمان ان کے ساتھ شامل ہو رہا ہے تو وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہاں، جو تم بول رہے ہو کہ سولی پر لٹکا دیا گیا، ہم بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ سولی پر لٹکا دیا گیا، اب وہ نہیں آئیں گے۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں آئیں گے۔ اور جو چھٹا گناہ ہے وہ یہ کہ جتنی بھی نزول عیسیٰ والی حدیث ہیں، ان تمام حدیثوں کا یہ آدمی منکر ہے، انکار کر رہا ہے۔ حالانکہ سینکڑوں حدیثیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آسمانوں سے نازل ہوں گے، 2 فرشتوں کے درمیان کاندھے پر ہاتھ رکھ کر آئیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی 25 دسمبر کو عیسائیوں کے ساتھ شامل ہو رہا ہے کوئی مسلمان، تو وہ اس بات کا منکر ہے، ان حدیثوں کا منکر ہے کہ میں ان حدیثوں کو نہیں مانتا ہوں۔ اور جو 7واں گناہ ہے وہ یہ کہ عیسائیوں کے 3 عقیدے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم اور حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے مجموعے کو خدا مانتے ہیں۔ تو 7واں گناہ کیا ہے؟ یہ آدمی بھی یہ مان رہا ہے کہ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، یہ آدمی اس بات کو مان رہا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے بندے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب آپ کی ولادت ہوئی، ولادت کے 1 دن کے بعد، جب آپ کی عمر صرف 1 دن تھی، اس وقت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا قال انی عبد اللہ، کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، نہ اللہ کا بیٹا ہوں بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور جو 8واں گناہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمان عیسائیوں کے ساتھ شامل ہو رہا ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ عیسائی جو ہے وہ سچے ہیں، ان کا مذہب سچا ہے، ان کی باتیں سچی ہیں۔ حالانکہ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی دعوت ہوتی ہے، تو دعوت میں کوئی آدمی کسی کی شادی میں گیا، ولیمے میں گیا، یا کسی بھی چیز کی دعوت میں گیا، تو دعوت میں جب جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھئی یہ آدمی سچا ہے، یہ آدمی جھوٹ نہیں بول رہا ہے، اس کی شادی ہے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں بس سچ میں اس کی شادی ہے، ولیمے کی دعوت ہے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ بھئی ولیمے کی جو دعوت ہے وہ سچ میں اس کی دعوت ہے، یا عقیقے کی دعوت ہے تو ہم مانتے ہیں کہ ہاں یہ سچ بات ہے، اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے اسی لیے عقیقے کی دعوت دی ہے۔ تو یہ آدمی جو 25 دسمبر کے دن عیسائیوں کے ساتھ شامل ہو رہا ہے تو یہ بھی عیسائیوں کو سچ مان رہا ہے، حالانکہ عیسائی سچے نہیں ہے۔ عیسائی
نہ عیسائی سچے ہیں نہ ان کا مذہب سچا ہے، ان کا مذہب سچا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کی جو تمام باتیں اب منسوخ کر دی گئی ہیں، اب ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ تو قرآن کے مطابق اگر دیکھا جائے تو وہ جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا جو دین ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یہی مذہب ہے، اسلام جو ہے وہ سچا مذہب ہے۔ تو 8واں گناہ یہ ہے، جو مسلمان عیسائیوں کے ساتھ 25 دسمبر کو شامل ہو رہا ہے تو اس کا 8واں گناہ یہ ہے کہ وہ عیسائیوں کو سچا مان رہا ہے، اور قرآن اور حدیث میں جو اتنی ساری جو باتیں ہیں ان باتوں کو یہ آدمی جھوٹا مان رہا ہے۔ تو یہ 8 گناہ ہے۔ تو ان 8 گناہ کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، آپ اپنے دماغ میں رکھیں، تاکہ آپ جو ہے وہ 25 دسمبر کو کسی عیسائی کے ساتھ شامل نہ ہو، نہ پارٹیز میں جانا ہے، نہ ان کے ساتھ دعوت میں جانا ہے، نہ ان کی کیک کھانا ہے، نہ لال کپڑے پہننا ہے، نہ ان کو کیک کھلانا ہے، نہ تحفہ دینا ہے، نہ تحفہ لینا ہے۔ اگر کوئی ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ آپ کو جو ہے تحفہ لے لیا، آپ کو جو انہوں نے تحفہ دے دیا، تو آپ اس تحفے کو لے لیں۔ اگر لڑائی کا خطرہ ہو، جھگڑے کا خطرہ ہو، تو اس تحفے کو لینے کے بعد کسی اور کو دے دیں۔ آپ ان باتوں پر غور کریں تاکہ آپ کا ایمان صحیح سلامت رہے، آپ اپنے ایمان کے ساتھ، جو آپ کا ایمان صحیح سلامت ہے، اس ایمان کے ساتھ آپ جو ہے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔